अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तरमीम का बुलडोजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, तकरीबन 29 के करीब बिल एक ही सिटिंग के अंदर मौजूदा हुकूमत ने पास करा लिए। बहस भी नहीं हुई, अपोजिशन चिल्लाती रह गई। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास की कमर मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और अब ये खबर सामने आई है कि 200% ज्यादा टैक्स इस मुल्क में सैलरीड क्लास देती है और इस मुल्क की एलीट टैक्स नहीं देती है। तो फिर हमने वहीं होना है जहां पे हम मुआशी तौर पे आज खड़े हैं। आखिर में सियासतदान अपने पर खुद काटते हैं। तौहीन पार्लियामेंट का बिल तो लेकर आ गए, लेकिन अपने इख्तियारात कितने मजे से खुद ही अपने हाथ काट के दूसरे के हवाले कर देते हैं। जरा इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। तरमीम का एक लूट लगी हुई है। तेजी से चूंकि हुकूमत जा रही है, तमाम बिल्स पास कराने हैं। इसमें कुछ फरमाइशी बिल हैं जो कि जाहिर सी बात है आने वाले इलेक्शन के अंदर अपने इत्तेहादियों की फरमाइश पूरी करनी है। कुछ कंट्रोवर्शियल बिल हैं जिसके बारे में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और डिजिटल एक्टिविस्ट भी बहुत ज्यादा गिला कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी एक ड्रेकोनियन एबिलिटी है उसके हवाले से सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा यह है कि जिस तरह से बिल पास किए गए वो बड़ा शर्मनाक सूरत हाल है। पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी बात जो होती है वो अपोजिशन की मौजूदगी की होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर आज वो पार्लियामेंट के अंदर होते तो शायद इन बहुत सारे बिलों के ऊपर मौसर तरीके से आवाज उठा सकते, कमेटी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते और इस तरीके से ये खाली मैदान या वॉक ओवर देकर ना जाते मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को। इट डजंट मैटर के इसका मतलब ये है हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है वो ठीक है। ये कौन से 29 बिल थे क्विकली आपको दिखाना चाहते हैं। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल, कौमी इदारा बराए मैनेजमेंट साइंसेज और टेक्नोलॉजी बिल, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बिल, इदारा बराए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी बिल, पाक चीन गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर बिल, शेखुपुरा इदारा बराए एडवांस साइंसेज बिल, बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी बिल, रावी इंस्टीट्यूशन बिल, अस्करी इदारा बराए आला तालीम बिल, निफाकी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बिल, इंडस यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल, कॉस्मिक अदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद बिल, इदारा बराए मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिल, फैमिली लाइफ एंड वेटलॉक बिल, ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल, इदारा बराए सेहत और पेशा उलूम बिल, बैनुल अक़वामी इस्लामी इदारा बराए अमन बिल, शाहबानो इंस्टीट्यूट जुड़ावाला बिल, बैनुल अक़वामी मेमन यूनिवर्सिटी बिल, उम्मे अबीहा इदारा बराए उलूम सेहत बिल, मुफ्ती आजम इस्लामी यूनिवर्सिटी बिल, इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बिल, पाकिस्तान में दाखिले के मुकामात सेहत आमा बिल, इस्लामाबाद इदारा बराए जदीद उलूम बिल, अलबैरूनी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बिल, होराइजन यूनिवर्सिटी बिल, पाकिस्तान एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बिल, कलाम बीबी बैनुल अक़वामी इदारा बराए खवातीन बन्नू तरमीमी बिल, नेशनल यूनिवर्सिटी बराए हेल्थ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज इस्लामाबाद बिल। यूनिवर्सिटियों से मुताल्लिक ही 18 बिल्स कायमा कमेटी को भिजवाए बगैर ये मंजूर कर लिए गए हैं। ऐसे वक्त में जहां पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज हैं उनके अपग्रेड के हवाले से भी बहुत सारी तरमीम और बहुत ज्यादा गुजारिशात मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा। जो नई यूनिवर्सिटीज का जल्दी में कयाम किया गया है, लगता ऐसा है कि जैसे अपने कैंपेनिंग के दौरान ये तमाम जो सियासी जमातों के लोग हैं, जो इत्तेहादी हैं, जिन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये यूनिवर्सिटीज का अनाउंसमेंट हुई है, ये एक तरीके से उनकी कैंपेनिंग करे, मदद करे। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 230 है, इसके ऊपर भी जो तमाम इत्तेहादियों के साथ साथ अपने खुद के ही इस हुकूमत के मेंबरान की तरफ से भी एतराज आ रहा है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये बिल पास कैसे हुआ। अगर आपको मनाजिर दिखा सकें कि उस वक्त ऐवान के अंदर कोरम क्या था, बदमज़गी किस तरह से की गई और जल्दी से ये बिल पास किए गए और कोई बहस नहीं हुई, कमेटियों के सामने पेश नहीं किए गए। तौहीन पार्लियामेंट का बिल लेकर आते हैं तो अपनी पार्लियामेंट की खुद तो इज्जत कराना सीखें, अपने ही पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की बात सुनने का हौसला तो रखें। अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग आपकी इस मौके पे इज्जत करें, तकरीम करें, तो उसका आगाज आपको खुद करना होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 230 में जो तरमीम है, इस हवाले से जो बहुत इतराजात थे या जो इस हवाले से कंसर्न्स थे वो क्या थे, ये हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने उनको बताया। ये कैसा बिल है जो आपके अपने इत्तेहादियों को भी नहीं पढ़ाया गया? ये कैसा बिल है जो कि कमेटी के अंदर बहस करने के लिए जा नहीं सकता? ये कैसा बिल है जो निगरान हुकूमतों को इतना ज्यादा ताकतवर कर देगा कि इस मुल्क में लोगों को खदशा है कि कहीं निगरान सेटअप तूल ना पकड़े? तो ये जो सारे कंसर्न्स हैं इनको पूरा क्यों नहीं किया गया है? ये 230 जो सेक्शन है वो असल में कहता क्या है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तशवीश है सियासी जमातों में? वो कहता है जी कि निगरान हुकूमत मुआशी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक जरूरी फैसले कर सकेगी। निगरान हुकूमत नए आलमी मुआहिदे नहीं कर सकेगी।
निगरान हुकूमत जारी मुआहिदों की तकमील पे दस्तखत कर सकेगी। अब निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की जो ये पॉलिसी है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जो 2013 में PMLN ने प्ली ली थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक 3 रुकनी बेंच था जिसका फैसला सामने आया था। ख्वाजा आसिफ साहब उसके अंदर पिटिशनर थे। वो फैसला क्या था और वो प्ली क्या थी? ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तदा की थी कि निगरान हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स को कलअदम करार दिया जाए। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि निगरान वजीर आजम और निगरान काबीना के पास सिर्फ रोजमर्रा के मुल्की मामलात चलाने के इख्तियारात हैं, जिनमें जंगी हालात, आफात और दहशतगर्दी से निमटना भी शामिल है। निगरान हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के इख्तियारात होते हैं और ऐसी हुकूमत नई तैनातियां भी नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत के पास इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसका मुल्क के मुस्तकबिल पर असर पड़े। नई मुंतखब हुकूमत के पास ही ये इख्तियार होता है कि वो अवामी मफाद को सामने रखते हुए ऐसे फैसले करे जिसके लिए उसे मुंतखब किया गया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो उस वक्त पोजीशन थी, जो कि PMLN को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो ये था जी कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को उतना ही रखा जाए जितना कि आइन के अंदर दायरा कार है, और ये 2013 का अहम फैसला है। अब जो ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, जो बिल सामने आया है, इस पे ये बिल्कुल मुख्तलिफ इसमें इन्होंने अप्रोच अपनाई है, और वो ये है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ज्यादा किया जाए। तो 2013 और 2023 में बड़ी ही मुतजाद पोजीशन है PMLN की इस पूरे इश्यूज के हवाले से। लतीफ खोसा साहब माहिर कानून, साबिक गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून, रहनुमा JUI हमारे साथ, JUI हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कामरान साहब, आपसे आगाज करते हैं। आप लोगों की जमात और पीपल्स पार्टी भी अपने खदशात का इजहार कर रही है। कल PMLN के से पूछा गया यार सादिक साहब से, तो उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन गैप होगा पीपल्स पार्टी के हद तक, तो क्योंकि उनकी पार्टी ने तो उस पर एग्रीमेंट किया है। आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हुए हैं सर? अब आपको कोई हुकूमत ने एंगेज किया, बताया कि जी ये सारे हमारे इसके पीछे इंटेंट है, खास तौर पे जो 230 इसकी आर्टिकल की शिक है उस हवाले से? देखिए, ये जो इलेक्शंस के हवाले से जो अमेंडमेंट्स थी, इस पे एक कमेटी बनाई गई थी दोनों हाउसेस की, और दोनों हाउसेस में PTI के अली जफर साहब शामिल थे, फाहमिदा मिर्जा साहबा थी, GDA से अफजल साहब थे, नून के लोग थे, ताज हैदर साहब थे इसमें, और पीपल्स पार्टी के एक दोस्त थे नवीद कमर साहब थे, चेयर कर रहे थे इसको सरदार अयाज। इस पे हम काफी दिन 6, 7, 8 सेटिंग हुई हैं, और इससे पहले जो है इसकी ये कमेटी जो है वो इस कमेटी की एक और कमेटी, बल्कि 2 कमेटी सलसल में थी। इससे पहले हम एग्जामिन कर रहे थे इसको सेनेट में ताज हैदर साहब की सरबराही में, और दूसरा यहाँ पे भी इसको एग्जामिन किया जा रहा था। तो बड़ा काम सारा खुश सलूकी से हुआ, मासवा एक सेक्शन 230 जो ना हमारे सामने डिबेट नहीं हुई थी, ना हमारे सामने कभी आई थी। उन्होंने कहा कि जी इसमें कुछ देखेंगे, और फिर वो अचानक जो है वो उस दिन जो कुछ हुआ वो हाउस में हुआ था, और हाउस में पहले तो एजेंडा हाउस में उसी वक्त दिया गया, फिर हमें पता नहीं था इससे पहले कि एजेंडा क्या है, और उसके बाद जो है ना वो अचानक उसमें 230 भी आ गए। तो वो जब 230 को देखा तो वो फिर मैंने अली जफर से कंफर्म किया। मैंने कहा शायद मैं इंसान हूँ, मुझसे उम्मीद हो गया, और मैंने कहा कि अली ये तुम्हारे पास तुम्हारी नजर से गुजरा था, वो भी बड़ा हैरान हुआ। तो फिर जो है ना इस मामले को टेकअप किया मैंने कि ये किस तरह से, जब एक चीज आई नहीं है। फिर उसके बाद हमने कमेटी सेक्रेटरी से भी पूछा और कमेटी के और लोगों से भी पूछा, तो ये नहीं आया था, और बाद में ये इसको डाला गया था। ये मैं इसको बात को, क्योंकि इसमें नून लीग के बाज़ दोस्तों का गिला है, मगर मैं इसको पूरे इसके साथ एतमाद के साथ, और मेरी बात की तस्दीक भी की अली जफर ने भी की थी, और बाद में ताज हैदर साहब ने भी की थी। तो बहरहाल ये मामला हुआ। उसके बाद उस दिन फिर अर्जन हो गया हाउस इसी एतराज में, मेरा, अली का, ताज हैदर साहब का एतराज था, रजा रबानी साहब का। तो फिर अर्जन हो गया। तो उसके बाद जो है वो नून की तरफ से राब्ते किए गए, उन्होंने फिर कुछ मजबूरियां बताई इंटरनेशनल उसमें अदारों की तरफ से, पार्टी लीडर को, मुझे नहीं, पार्टी लीडर्स को। तो फिर पार्टी लीडर्स की तरफ से शायद जो है वो हमें इन्फॉर्म किया गया कि इसको डाइल्यूट करें, इसको जितना बेहतर कर सकते हैं। मजबूरी तो इस वक्त बैनुल अक़वामी है, मगर इसको जितना जो है ना नरम कर सकते हैं, इसकी खराबी को जितना, शिद्दत को जितना कम कर सकते हैं वो कम करें। फिर दूसरे दिन जब हाउस हुआ तो उसमें हम बैठे, हमने इसकी शिद्दत को कम से कम करने की कोशिश की, ग्रेविटी जो है रिड्यूस की है। तो
گریوٹی یقیناً ریڈیوس کی ہے، مگر یہ اس کانسیپٹ کے اگینسٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چوزن ریپرزینٹیٹو چلاتے ہیں، نہ کہ سلیکٹڈ لوگ لیکن چلاتے ہیں۔ کامل صاحب جو ایشو دو سوالات ہیں، دو سوال سے جو چیزیں آپ کو بعد میں کنوے کی گئیں آپ کی قیادت کو، وہ پہلے بات بھی ہو سکتی تھی، وہ پہلے کنسنسس بنا کے اعتماد میں لیں، یہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بعد میں کیوں بدمزگی ہوئی؟ دوسرا یہ کہ اس کلوز کو لانے کی جو ایک دوسری انٹینٹ ہے، جو بڑا لوگوں کا خدشہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اتنا پاورفل کر کے کہیں ایکسٹینڈ نہ کر دیا جائے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑا لیجٹ کنسرن ہے۔ تو پہلے تو وہ بد اعتمادی والی بات بتائیں کہ وہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہ ریزالو ایشو؟ دیکھیے، وہ انٹرو میں جو آپ نے ایک چیز چلائی ہے نا، وہ میرے حوالے سے کہ 10 کاغذوں میں رکھ کے 11واں کاغذ تھا، اس پہ مجھ سے گلہ بھی کیا نون کے دوستوں نے، میرے ذاتی دوست بھی ہیں، پرانے زمانے سے دوست ہیں ہم، مگر بہرحال میں اسٹل اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ چیز نہیں لائی تھی، اور میں نے اس کو کنفرم کر لیا کہ ممکن ہے کہ انسانی غلطی کے طور پہ مجھ سے omit ہو گیا ہوں، مگر کنفرم ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ تو کیوں نہیں کیا یہ نون کے دوستوں کو پتا ہوگا، بہرحال مجھے نہیں پتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کی گریوٹی کو کم کیا ہے، پارٹی ہدایت یہی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر اس کو جو ہے نا جتنا آپ بہتر بنا سکتے ہیں، جتنی اس کی سختی کو کم کر سکتے ہیں کریے۔ تو وہ باقی دوسرا آپ پوچھ رہی ہیں کہ دوسرا اس کے ساتھ کوئی اور بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں، جی وہ ذہنوں کی شکوک تو دیکھیے اب گورنمنٹ کے چل چلاؤ کی بات ہے، اور 15 دن 10 دن 12 دن 13 دن رہ گئے شاید، تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی بات تھی شکوک کے حوالے سے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی غلط کرے گا تو بھی وہ تاریخ کا حصہ ہوگا، کوئی درست کرے گا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوگا۔ صحیح۔ ممکن ہے کوئی وقتی فائدے کوئی کسی کو مل جائے، میں لے لوں، آپ لے لیں، کوئی اور لے لے، مگر بہرحال ہم کو الٹیمیٹلی تاریخ کو جواب دینا ہوگا اس کے لیے۔ اس دوران ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود ہے، شکریہ کھوسہ صاحب۔ سر، یہ جو کنسرن ہے کہ نگران حکومت کو آپ نے پاورفل کر دیا، اس کے بارے میں جو حکومتی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ IMF کا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے جو کہ موجودہ حکومت، انٹرم حکومت اور جو بھی نئی حکومت آئے گی تو انہوں نے ان سب کو انشور کرنا ہے، اس لیے بھی کچھ چیزوں کے اندر اختیار دینا نگران وزیراعظم کو ضروری تھا۔ یہ پیورلی ٹیکنیکل، پروسیجرل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی نیت سے ڈالا گیا ہے۔ سو سنس یہ ایک اتنی یونیک پوزیشن ہے، اس کے لیے ہمیں یونیک لیجسلیشن کرنی پڑی ہے، یہ پلی ہے گورنمنٹ کی۔ تو پاکستان میں کی کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے کیا پھر بھی خدشات کیوں اٹھتے ہیں؟ ماریا، کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فراڈ لیجسلیشن کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پارلیمنٹ میں نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے آگے ایک ہوتا نہیں ہے اور ایک صفحے کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ اسمبلی میں آتی ہے بات ڈسکشن اور ڈیبیٹ اور فائنل اپروول کے لیے؟ تو میں تو حیران ہو رہا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ خود تسلیم کر لیا گیا اب کہ کوئی اور حکومت چلا رہا ہے، کوئی اور ڈکٹیشن دے رہا ہے، کوئی وہ ایکٹرز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور بڑا صحیح کہا کہ تاریخ اس کو جج کرے گی۔ دیکھیں، ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پر ایک حکومت پچھلی کو چلتا کیا گیا، کیا دوسری بلیٹنٹ انٹرفیئرنس پر دوسری حکومت تو خیر خود ہی جا رہی ہے 12-13 دنوں کے بعد؟ تو یہ تاریخ یقیناً یہ چیز جج کرے گی کہ کیا ہمارے جو ہے پارلیمنٹ وہ ساورن ان دیٹ ریئل سینس ہے بھی، یا یہ صرف ایک لفظ جو ہے ساورن کو مس یوز کر کے جو ہے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، گینیز ورلڈ ریکارڈ یقیناً ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہم نے سارے نیگیٹو بنائے ہیں۔ یہ 29 بل ایک دن میں پاس ہونا یہ انسانی بساط سے بھی متجاوز ہے۔ اگر آپ صرف پڑھ کے بھی سنائیں تو شاید تب بھی اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ اور رضا ربانی نے کہا بلڈوز کی جس طرح سے کیے جا رہا ہے میں واک آؤٹ کرتا ہوں، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حسینیت اور یزیدیت والی بات ہو رہی ہے، یہ یزیدیت ہو رہی ہے اس وقت، جو ہے یہ حکمرانی نہیں ہو رہی ہے، یہ یزیدیت ہو رہی ہے۔ اور حسینیت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر آپ کم از کم سرنڈر کیے ہوئے ہیں تو بولیں تو صحیح۔ کامران مرتضیٰ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم بولے تو ہیں، وہ سچ تو بولے ہیں۔
سچ تو بولو، کم از کم یہ قوم کو بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. یہ 29 لیجسلیشن میں سے ایک کو بتا دیں کہ یہ مفاد عامہ کے لیے کیا اس میں سے جو کوئی 18 کے قریب تو یونیورسٹی ہیں، وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن کا سال ہے، اب جن لوگوں نے کانسٹیچوئنسیز کے اندر وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کو آن پیپر وہ یونیورسٹیز کے وعدے پورے کر دیے، وہ ہوتی ہیں نہیں بنتی، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سوال تو بات کریں. تو الیکشن کے اندر وہ ان کے پاس ایک اچیومنٹ، ایک مائل سٹون ہے جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں لے کر جائیں گے. فار ایگزامپل یہ جہاں یونیورسٹی بنی بلے شاہ یونیورسٹی، وہ بڑا وہاں کے ایم این اے اور وہاں کی لوکل قیادت کے لیے یہ ایک سیلنگ پوائنٹ ہوگا کہ بھئی ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کو یونیورسٹی بنا دی. تو 18 کے قریب تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کانٹیکس کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں، انتخابی وعدے ہیں نا یہ تو. ماریا اسی کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، اسی کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کیونکہ 15 دنوں میں سوائے آپ تختی تو لگوا سکتے ہیں یا ایک خبر تو اخباری دے سکتے ہیں یا آپ جا سکتے ہیں. ارے بھائی پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں آپ نے سب کچھ کر لیا، جمہور کو پھر بھی حق تو دو. یہ الیکشن نہیں کروائیں گے ماریا، یہ اتنے جی بالکل نہیں کروائیں گے. بلے کا نشان جب تک بیلٹ پیپر پر ہوگا یہ آپ لکھ لیں، آج لکھ لیں. اور کیئر ٹیکر کو اسی لیے بااختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بھی 90 دن یا 60 دن جو بھی ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون بضد ہے 90 دن ہو، اور کچھ پارٹیز کہتی ہیں نہیں اپنے وقت پر جانا چاہیے 60 دن ہو، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہمارے ساتھ مساق جمہوریت منضبط کیا تھا اس میں یہ تھا کہ 5 سال پورے کرے گی پارلیمنٹ اسمبلی جو ہے، تو 5 سال پورے تو 12 اگست ہی کو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آدھا دن آگے پیچھے کر کے اور یہ ایک مہینہ طوالت دینا چاہتے ہیں. مگر کہاں گئے 90 دن پنجاب والے، کہاں گئے 90 دن خیبر پختونخوا والے؟ وہ 90 دن تو اب ہوا میں بکھیر کے تو کھوسا صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ابھی بھی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو طویل چل سکتا ہے؟ یہ بات میں کامل مرتضی صاحب آپ کو سے جاننا چاہتی ہوں، بیکاز کیا آپ کو خدشہ ہے؟ کیونکہ جو کیئر ٹیکر پی ایم کے نام کے اوپر جیسے اسحاق ڈار صاحب کا نام، یعنی اسحاق ڈار صاحب کو چلے اسپیسیفکلی نام نہ بھی آئے، ایک ایسی سیاسی شخصیت جس کا تعلق ایسا ہو کہ وہ اس کیئر ٹیکر سسٹم کے اوپر بھی جماعتوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہو ایز کمپیئر ٹو جو دیگر فورسز ہیں، تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ میں کیا یہ خدشات ہیں؟ آپ کو پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن زیادہ ہے اس وقت. ہم ہر چیز کو شاید اپنے رنگ کی اینک سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام، میں چونکہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا پارلیمنٹیرین بھی ہوں اور مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کا نام کبھی آفیشلی نہیں آیا، یا کسی ایسا نام جن کے بارے میں جو یہ مختلف افواہیں آتی ہیں، آفیشلی ایسا نام جو ہے وہ نہیں آیا جے یو آئی کے پاس. اور جے یو آئی کے پاس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ کوئی اگر کوئی نام تھے بھی کسی کے ذہن میں تو اس میں سنجیدگی نہیں ہوگی. لیکن کامران صاحب ماضی میں اب وہ جو دبئی کی میٹنگ کے اوپر بھی آپ کے اعتراضات تھے، پھر اس بل کے اوپر بھی آپ کے اعتراضات تھے، کچھ ایشوز پہ اعتماد میں نہیں بھی لیا گیا آپ لوگوں کی اپنی شکایت کے مطابق، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی اس وجہ سے آپ کے پاس وہ نام نہ ہو؟ پاسبلٹی ہے کیونکہ ماضی میں ہوا ہے 2-3 موقع پہ ایسا. دیکھیے یہ بات تو بتا سکتے ہیں، نون والے بتا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں. ہم جو فیل کہتے ہیں، مفروضوں پہ جو ہے پالیٹکس نہیں چلتی. ہم جو فیل کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. جیسے ہم نے فیل کیا کہ 2 پارٹیز بیٹھی ہیں دبئی میں، یا ان کے بڑے لیڈرز اور ان کے بچے بیٹھے ہیں اس میں، تو ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا اس کے اگینسٹ. یہاں پہ جہاں پہ ہمارے تحفظات ہوتے ہیں ہم لاؤڈلی کہتے ہیں. 230 پہ ہماری بات تھی، مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کیوں کیا، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ مجبوری ہے. دوسرے دن یہ مجبوری ان کے بقول ہے، پرائم منسٹر صاحب کے بقول ہے، اور اب جب یہ مجبوری بتا رہے ہیں تو اس کی گریوٹی کو کم کریں. گو کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور یہی ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں. اگر آپ اس کو واپس لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر چونکہ ہم اتحاد کا حصہ ہیں، اور اگر ہم فرض کر لیجئے کہ آخری 10 دن کو اتحاد کو چھوڑ کے چلا جائے اور کہے کہ جی یہ میں 230 پہ اتحاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ایک بذات خود کوئی تانا ہوا کرتا ہے. تو اپنا سارا اختلاف ہم نے رکھ کے ریکارڈ کروا کے اور اس کے بعد جو ہے تو سر آپ کو نہیں خطرہ لگ رہا کہ کوئی سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ نگران حکومت کی جی وہ بتا رہا ہوں الیکشن انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. وہ ایک خام خواہ ایسے بیانیے بلڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے اس سے پہلے ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں.
یہ اس طرح کا اب جو نا یہ نیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش ہے. وقت پہ اپنے الیکشن ہوں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر آئے گا, اس کے اوپر دیکھیے ہمیں بھی اپنی عزت عزیز ہے, اور سارا معاملہ جو ہے وہ قانون کے اور دستور کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. سو آپ کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ خدشات ہیں, یہ زیادہ ریومرز ہیں, یہ زیادہ جو ہے ریومرز نہیں, اس میں تھوڑی سی جو ہے نا اس کو ٹوسٹ بھی کیا جاتا ہے. میں بدنیتی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. یہ بھی انہونی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے تو پارلیمنٹیرین جو ہے ہانگ کے لائے جاتے تھے, تعداد تو کوئی اور پوری کرتا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ماضی کا حصہ ہے, اور یہ میرے جیسے آدمی کے منہ سے نہیں آیا, ایک مجھ سے بڑے جو اسٹیچر کا آدمی تھا اس کے منہ سے آیا. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ کامران مرتضی صاحب کا تو اس پہ خود بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو کیئر ٹیکر پی ایم آئے گا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کا فکر ہے, اور اس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہی آئے گا. اور الیکشن آگے بڑھانے کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اوپر کی دور دور تک سوچ نہیں ہے. وہ سب الیکشن میں جانا چاہیں گے, اینڈ اٹ میک سینس کہ وہ الیکشن میں جانا چاہیں گے. تو پھر یہ خدشہ کیوں ہے؟ کیا یہ کھوسا صاحب کچھ زیادہ پیرانویا ہے, یا یہ معلومات ہیں, یا پھر یہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی آپ لیورز دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, پہلے دن سے روز اول سے جو کہتے تھے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں جائیں گے بھی نہیں, مانتے بھی نہیں ہیں, یہ بالکل جعلی پارلیمنٹ ہے, یہ آر ٹی ایس کا پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ 1.5 سال سے اب اس پر حکومت کر رہے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے ذریعے کر لیں. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نام دیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے کر جو ہے الیکشن اگلا لڑوں گا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھے شخص ہیں راجہ ریاض صاحب, ہم بالکل ان کو جو ہے دیں گے؟ تو دیکھیں, یہ اس طرح کی باتیں بالکل نہ کریں, اس لیے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا پی ڈی ایم والوں کا, کہ اپنے کیسز ختم کرنا تھے, قانون سازی کرنا تھی, نیب کو ختم کرنا تھا. اور آفتاب سلطان نے کیا کہا؟ کیا کسی اور نے اپوائنٹ کیا تھا آفتاب سلطان چیئرمین نیب؟ اس نے کہا میں ایسی بے ضمیری میں نہیں کام کر سکتا, اور وہ میں چیزیں نہیں کر سکتا, مستعفی ہو گیا. شکر ہے خدا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے نا, وہ جو آپ نے ساری لسٹ نہیں, الیکشن چھوڑیں, یہ تو 12 اگست کو جا رہے ہیں, یہ طے شدہ ہے. یہ بات 12 اگست سے پہلے جائیں, 1-2 دن پہلے جائیں, یا 12 اگست کو جائیں, یہ تو باہر کیف جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے. اب مجھے نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں کر یہ پوری کاوش کی گئی ہے, ترمیم کیا گیا کہ الیکشن کا جو ہے وہ دے گا, تاریخ دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز کی ایمپاور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کو کوئی شک باقی رہ گیا ہے کہ یہ جو ہے نہ صرف یہ اکتوبر میں نہیں ہوں گے, نہ صرف نومبر میں نہیں ہوں گے, یہ اس سال ہی الیکشن نہیں ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. یہ ایک سمپل اوپینین کہ جی نگران حکومت کو زیادہ امپاور کیوں کیا جا رہا ہے, ان کو اختیارات زیادہ کیوں دیے جا رہے ہیں. کامران مرتضی صاحب کی اس حوالے سے اسسمنٹ یہ ہے کہ الیکشن آگے ہونے نہیں جا رہے, لیکن اس ملک کے اندر بہت زیادہ ایک مضبوط رائے یہ بھی ہے جس کو کھوسا صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک امپاورڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید الیکشن نہ ہوں اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. وہ کس قانونی آئینی شک کے تحت ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بریک پر جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ مڈل کلاس کی کمر توڑ کر رکھتی ہے موجودہ جو ٹیکس کے نظام میں صرف اور صرف تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے اپنے سے زیادہ, پورے ملک سے زیادہ 200% زیادہ ٹیکس. بریک کے وقت پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. یہ امر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا کہ پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ جو مڈل کلاس ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, وہ زیادہ ٹیکس دیتی ہے, معیشت کا زیادہ بوجھ وہ اٹھاتی ہے, اور اس ملک میں جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس دینے سے کتراتی ہے. اور ریسنٹلی ایک نیوز رپورٹ آئی, شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون میں پوری تحقیق کی اور ان تمام خدشات کو کنفرم کر دیا کہ واقعی پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, وہ تقریباً 200% زیادہ ٹیکس دیتی ہے اس ملک کے امیر طبقے کے مقابلے میں. یہ کہتی کیا ہے اسٹوری؟ کہتی جی پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے مالی سال 2022-2023 میں ریٹیلرز اور ایکسپورٹرز سے تقریباً 200% زیادہ انکم ٹیکس دیا ہے. تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال میں 264.3 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے.
जबकि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स की तरफ से अदा की जाने वाली टैक्स की रकम 89.5 अरब थी, जो कि तनख्वाहदार तबके की तरफ से अदा की जाने वाली टैक्स रकम से 175 अरब रुपए कम बनती है। गुज़िश्ता माली साल में 27.7 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की, लेकिन इनकम टैक्स की मद में सिर्फ 74 अरब रुपए अदा किए, जबकि रिटेलर्स ने 15.6 अरब रुपए अदा किए। तनख्वाहदार तबका विद होल्डिंग टैक्स देने में चौथे नंबर पे है। गुज़िश्ता माली साल में एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स की मद में 2 खरब रुपए से ज्यादा जमा किए। विद होल्डिंग टैक्स की मद में जमा रकम एफबीआर की हासिल कर जो कुल इनकम टैक्स के 61% के बराबर थी। सो जी, ये इसका पूरा क्रक्स है। और जाहिर सी बात है, जब आप टैक्स नहीं करेंगे अपने वोटर बेस को तो वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। और उसकी हमने झलक तब देखी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर चेंबर के जो नुमाइंदगान थे उनकी जानिब से। नईम मीर साहब ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा एतमाद है डार साहब के ऊपर, उन्होंने ही केयर टेकर पीएम होना चाहिए है। सो जो बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर तबका, रिटेल सेक्टर जिस पर हमें टैक्स नहीं लगाना, जाहिर सी बात है उनका आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा। और क्या कहा मीर साहब ने, जरा सुनिए। बिजनेस कम्युनिटी के साथ इसहाक डार साहब का जो कंफर्ट लेवल है वो शायद किसी और वजीर खजाना का ना कभी था, ना होगा, ना हो सकता है। इन मखसूस अय्याम में जो फैसला करना है वो इसहाक डार साहब के हक में किया जाए और इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया जाए। ये मुल्क के अंदर जो तबका जिसका एक्सेस होता है गवर्नमेंट तक, वो कितनी आसानी से अपनी शराइत मनवाता है या उन शराइत के को हवाले से अपनी जो सारी रिलीफ है उनको एक्सटेंड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादा दूर नहीं जाते, माजी करीब की एक मिसाल लेते हैं। ये मरीम नवाज साहिबा ने 31 जुलाई 2022 को एक ट्वीट की, और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब मिनिस्टर थे फाइनेंस के, और उन्होंने लिखा कि मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें, ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। अब आप ये देखिए कि पॉलिसी लेवल डिसीजंस, मईशत की इंपॉर्टेंट जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको अफेक्ट करती है टैक्स की हमारी जो कलेक्शन है, लेकिन वो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको हम चलाते कैसे हैं कि मरियम बीबी ट्वीट करके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को कहती कि जरा इसको देख लें, ताजिर भाई परेशान है। और जाहिर सी बात है फिर जो मिनिस्टर साहब हैं कुछ ही देर बाद वो ट्वीट करते हैं, यानी 8:28 पे मरियम बीबी की ट्वीट आती है और 8:45 पे मिनिस्टर साहब की ट्वीट आती है, और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो कॉल्ड मी एंड इंस्ट्रक्टेड मी टू इंश्योर दैट स्मॉल ट्रेडर्स आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द न्यू टैक्स लॉ। दिस आई शैल डू टुमारो in order to satisfy the small traders as well. So जी, इस तरह से सब मिल मिला के अपने वोटर बेस को खुश रखने के लिए ट्वीट्स के ऊपर भी टैक्स रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन नहीं, जो मिडिल क्लास है, आप हैं, हम हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो देगा 200% ज्यादा टैक्स और देता रहेगा जब तक कि हमारे कड़ाके नहीं निकल जाते। प्रोग्राम के हिस्से में शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब, दोनों माहिर मईशत हैं। शहबाज राना साहब से आगाज करते हैं। मैंने आपकी स्टोरी देखी शहबाज साहब, से पहले तो मुबारक हो, आपने डार साहब वाली स्टोरी की, फिर अब आपने ये वाली स्टोरी कर दी। ये दुख मुझे पहले से था पता कि ऐसा ही कुछ निकलेगा, तो अब ये एक्सेप्ट करें या क्योंकि पॉलिटिकल विल तो नहीं है टैक्स के पूरे उस चीज को रिस्ट्रक्चर करने की, ये अभी कुछ अरसे मिडिल क्लास ही अपनी कमर के ऊपर ही बोझ उठाएगी। जी बिल्कुल, मिडिल क्लास को ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलती है, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम मिलके बात नहीं करते, हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते, तो फिर ये हमारा कसूर है, हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते। हमारे पास कोई नई नीड नहीं है, हमारे पास कोई और लीडर नहीं है, हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम लंदन जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिल लें, हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम मरीम नवाज से बात कर लें। आपकी और मेरी शायद एक्सेस हो, बट हम जर्नलिस्ट, हम अपने राइट्स के लिए कम बात करते हैं, हम दूसरों के राइट्स के लिए ज्यादा बात करते हैं। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा बोझ मेरे और आपके ऊपर पड़ा है, हम सब सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा है। 2 से 3 साल के अंदर 75% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2 से 3 साल के अंदर पाकिस्तान की महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि 1 साल के अंदर 2 दफा मेरी टैक्सेशन बढ़ी है। पिछले साल जून में मिफ्ता इस्माइल साहब की करम नवाजी हुई हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे रेट्स बढ़ा दिए इनकम टैक्स के। इस साल इसहाक डार साहब की हम पे करम नवाजी हुई, उन्होंने हमारे इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए। अब सूरत हाल ये है कि तमाम अखराजात हमने करने हैं, हमने मेडिकल बिल्स पे करने हैं, हमने अपने बच्चों की फीस पे करनी है, हमने बाकी सारे अखराजात करने हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जो ग्रॉस इनकम होती है उस पर हमारी आमदन हमारे हाथ पहुंचने से पहले उसके ऊपर आपकी आमदन के लेवल का 35% तक टैक्स काट लिया जाता है। पीछे आपके पास बचता क्या है?
آج کے دور میں جو میکسیمم سلیب ہے 35% والی کس چیز کے اوپر ہٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ نے 1.5 لاکھ ریاست پاکستان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے آپ نے؟ کیونکہ ان کو 86 وزراء کے لیے گاڑیاں چاہیے, ان کو آفیسز چاہیے, اتنی بڑی کابینہ چلانی ہے, اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو بلینز آف روپیز کا انہوں نے بجٹ دینا. تو کس نے دینا ہے؟ میں نے اور آپ نے دینا ہے, کیونکہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو مریم نواز نہیں ہے, میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو میاں نواز شریف نہیں ہے جو ہمارے لیے بولیں گے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ طبقہ جو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس اس کی آمدن ہے, ایکسپورٹر جو ہے, ایکسپورٹر کا ریٹ کیا ہے؟ 1% آف دا گراس ریسیٹ. وہ بھی وہ خرچہ ہے, اس کا آمدن نہیں ہے. ٹیکس وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس خالصتاً آمدن بچ جائے اخراجات کے بعد, اس کے اوپر آپ دے دیں. یہ بزنس کلاس کی میں بات کروں, ہمارے اوپر تو تمام گراس کے اوپر لگتا ہے نا ٹیکس. تو وہ اس نے 27.7 ارب ڈالر کا انہوں نے سال ایکسپورٹ کی, اور چونکہ ان کی ایکسپورٹ ڈالر میں کم تھی پچھلے سال سے, لیکن چونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوگی آپ کی, 100 روپیہ پر ڈالر ان کو اضافی ان کو آمدن ہوئی. ان کی آمدن میں روپے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, اور ٹیکس اس نے کتنا دیا؟ 73.6 ارب روپیہ. مطلب شرم کی بات نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے. اور نہ صرف ان کو ٹیکس کم ہے, 1% ان کا ریٹ ہے, ان کو سبسڈائز قرضے ملتے ہیں. آج بھی اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریٹ 22% ہے تو ایکسپورٹر کو مختلف جو ان کی فائنینسنگ اسکیمز ہیں اس کا ریٹ اس کا آج بھی کم ہے, غالباً ان کا 19% ہے. 22% تو اس کا ریٹ ہے نا آپ کا انٹر بینک اس کا انٹرسٹ ریٹ. جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, میں اور آپ اگر صبح قرضہ لیں گے ہمیں 27-28% سے کم نہیں ملے گا, ان کو ملے گا 19% کے اوپر. آج سے چند ماہ پہلے فروری تک ان کو پر یونٹ بجلی کے اوپر میرے خیال 10 روپے یا کتنی ان کو سبسڈی ملتی تھی, مجھے اور آپ کو نہیں ملتی تھی. تو اگر یہ ساری صورتحال دیکھی جائے, اور ریٹیلرز وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ 0.5%. ان پہ 5,000 ٹیکس لگایا تھا صرف 3,000. 3,000 100 روپیہ پر ڈے, جس کا ہمارے لیڈر چیخ اٹھے تھے, چیخ اٹھ گئے جی اتنا بوجھ پڑ گیا, 3,000 روپیہ پر منتھ. مفتاح اسماعیل جب اس کو وڈرا کرنے لگے, میں نے ان کو کال کیا, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ سائیکل والے بھی سے ہٹ ہو گئے. میں نے کہا پنکچر کا ریٹ کیا ہے؟ اگر سائیکل میں بھی اگر آپ کی میں دکان پنکچر کی جو دکان ہے اس کا کیا, جب آپ ہوا بھروانے پہ جاتے تو 50 روپے دیتے ہیں ان کو. 100 روپیہ پر ڈے ٹیکس. یہ ریچس کے اوپر بھی تھا, جو ریٹیلر اور جو نیچے والا بھی تھا, وہ بھی نہیں یہ لوگ دے سکتے. 3,000 روپیہ پر منتھ نہیں دے سکتے. ووٹ کی بات ہے نا, سارے جو ووٹر, چونکہ پی ایم ایل این اپنی ساری اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے, یہ جو تاجر برادری ہے اس سے, اس وجہ سے یہ اگلے الیکشن سے پہلے ذرا خیال بھی رکھا گیا ہے. خرم صاحب, ایشو صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل جس طرح سے ہمیں ناک رگڑ رگڑ کے ملی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آخری چانس ہے. بہت ہی زیادہ اگر کوئی بہت ایگزیجریٹڈ بات کوئی کرنا چاہے یا بہت لیوریج دے تو وہ کہے یہ سیکنڈ لاسٹ چانس ہے. دنیا کا پیشنس, تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا پیشنس, اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر لوگوں کا پیشنس بھی اب ختم ہو رہا ہے. اگر ابھی بھی آپ نے ریسٹرکچرنگ نہیں کرنی کہ کس طریقے سے ٹیکس لیول کے لیے تمام لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ ایک جیسا ٹیکس نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ٹیکس تو دیں, اور اگر آپ نے کٹ ڈاؤن نہیں کرنے اپنے خود کے خرچے, تو کتنا ہمارے پاس اور مارجن ہوگا؟ یہ جو بھی نئے پیسے آئے یہ بھی ایک دن ختم ہو جانے ہیں. بہت مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں, یہ اگر آپ نہیں کریں گے, جو آپ نے کہا نا سیکنڈ لاسٹ چانس تھا, یہ لاسٹ چانس تھا, میرے حساب سے یہ لاسٹ چانس ہے. اچھا, کیونکہ 24واں پروگرام آپ کو مل گیا ہے, اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا ٹل گئی ہے. بلا ٹلی نہیں ہے, انفیکٹ بلا کا ٹائم تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے, 6 مہینے کہہ لیں, 9 مہینے کہہ لیں. اور بیسکلی اس میں اب اگر آپ نہیں کریں گے, جو کہ مجھے لگتا ہے نہیں کریں گے, ہم پولیٹیکلی یا اکنامکلی اس کو چیزوں کو ہم حل نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہوگا, اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف آپ سے کروائے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کوارٹر شروع ہو گیا ہے جولائی, اگست, ستمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر سے تھوڑا پہلے ایک اور ریویو آئے گا آئی ایم ایف کا. اس وقت تک آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوگی, اور آپ کا پہلا جو ٹارگیٹ ہٹ ہو رہا ہوگا, جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہوگا, وہ ہوگا ٹیکس کا. کیونکہ گروتھ اکانومی میں ویسی ہے نہیں کہ ٹیکس اکٹھا ہو, اور صحیح جگہوں سے ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا نہیں ہے, نہ لگایا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ایک ٹف ٹائم دے گا. اور ایک اور ہو سکتا ہے ٹیکس کی ایک جو ہے نا وہ ڈیسیشن مزید آئے کہ ٹیکس مزید بڑھائیں, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس پہ بڑھائیں یا نئے ٹیکس پیئرس کو ایڈ کریں. اب یہ دیکھنا ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نئے ٹیکس پیئرس کو ایڈ کرتی ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جس میں 4-5 ایریاز ہیں جو ہم, میرے خیال میں اب تو یہ رٹ چکا ہوگا جو بھی پالیسی میکرز کو بھی. اس میں ریٹیل اینڈ ہول سیل ٹریڈ ہے, جس کا تقریباً 20% ہے اکانومی میں کنٹریبیوشن, اور ہارڈلی 1% ٹیکس. اسی طرح ایگریکلچر کا جو پورشن ہے وہ تقریباً 24% ہے اکانومی میں,
وہ بھی ہارڈلی کوئی 1% ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 45% رفلی جو پوری معیشت کا سائز ہے اس کا پورے ٹیکس کا جو ہے وہ صرف 2% دیتا ہے, اور باقی جو 55% ہے وہ 98% ٹیکس دیتا ہے. ڈسبیلنس ہے. اور اس کے اندر آف کورس جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے ان پہ برڈن بہت زیادہ ہے نیچرلی, اور سیلریڈ کلاس جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے وہ فنڈ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی سیلریڈ کلاس کو. ایشو یہ ہے گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہے سیلریز بڑھ جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے ٹیکس ایڈیشنل لگتا بھی تو اس وقت اتنا پڑتا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی سیلریز بیچاروں کی گروتھ کے ساتھ ہوتی ہیں, اگر اکانومی میں گروتھ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر تھوڑا بہت ملتا ہے, بٹ ٹیکس برڈن بہت زیادہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے دیکھیں میرے لیے کنسرن کیا ہے, میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کسی بھی انکلوڈنگ دا کرنٹ ون کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. کہ دیکھیں مثال کے طور پہ 6 مہینے بعد کوئی بھی پارٹی آتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بھی آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کسی کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اس سے اور زیادہ مجھے کنسرننگ جو بات لگتی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ڈیپتھ ہے نا پرابلم کی, وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ڈیپتھ کتنی ہے. میں بات کر رہا ہوں پالیسی میکر سے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں 80-88 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ کرنی ہے اگر اکانومی کو ایک سرٹن لیول پہ چلانا ہے اگلے 3 سال. اور اگر ہمیں ڈیپتھ آف دا پرابلم نہیں پتا تو ہم اسٹریٹجی کیسے بنائیں گے؟ یہ زیادہ خوفناک بات ہے. ابھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سخت فیصلے نگران سیٹ اپ کو کرنے پڑیں گے, ابھی جو ریسنٹلی آرٹیکل 230 کو امینڈ کیا ہے, یہ میرے حوالے سے آپ لوگوں کی اس پہ بھی رائے چاہوں گی. کوئکلی بتا دوں کہ جو سیکشن 230 ہے جس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ ترمیم کی کیا گئی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت معاشی مفادات کے تحفظ سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی. نمبر 1, نگران حکومت نئے عالمی معاہدے نہیں کر سکے گی. نمبر 2, نگران حکومت جاری معاہدوں کی تکمیل اور دستخط کر سکے گی. اب اس کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اتنا پاورفل بنا دیا جائے گا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے, لیکن حکومت کہتی ہے ہمیں ٹیکنیکلی ضرورت ہے. سو آپ کے نزدیک شہباز, یہ جو 3 میں نے کلازز پڑھی ہیں, اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ جو مزید ٹیکسیشن یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ نگران حکومت کے کھاتے میں جائے گی, جو پرائسز بڑھانی ہے وہ نگران حکومت کی, IMF کی سخت شرائط کیئر ٹیکر گورنمنٹ پوری کرے گی؟ یہ جو ٹیکسیشن شاید کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ نہ آئے, وہ یہ کیوں نہ آئے کیونکہ پہلے جو 3 ماہ کا ہدف ہے FBR کو 1974 ارب روپے کا IMF نے ان کو 3 ماہ کے لیے دیا. اگر لیٹس اس میں کوئی یہ مس بھی کر جاتے ہیں تو اس کا جو ریویو ہوگا, جیسے ابھی خرم صاحب بتا رہے تھے, وہ اینڈ اکتوبر ارلی نومبر میں ہوگا. الیکشنز ہوں گے اس وقت تک, اگر ہو جاتے ہیں الیکشن ہوپفلی تو نئی گورنمنٹ آ جائے گی, تو ریویو میں وہ چیزیں آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, اگلی گورنمنٹ آ کے میز دے سکتی ہے. یہ جو ترامیم آئی ہیں 3 قوانین کے اندر, یہ اس لیے آئی ہیں, اور اس کو آپ لنک کریں اسحاق ڈار صاحب کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیچر ہے اس کے ساتھ, یا اس کی جگہ ان کی جگہ پہ کوئی بھی نون لیگ کا اپوائنٹڈ بندے آ جاتے ہیں. جو کام شروع ہوا ہے کچھ, جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ, دبئی کو جو سی پورٹس ہیں اس کا لیز پہ دینا کنسیشن ایگریمنٹ کے تحت, جس میں انہوں نے 2 ان کو ٹرمینلز دے دیے ہیں, ایک دے دیا یا 2 دے دیا, اور 2 شاید اور, یا ایک شاید پہلے دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ پاکستان سوورن انویسٹمنٹ ویلتھ فنڈ وہ بننے جا رہا ہے, اور اوور اینڈ ابو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے جو کچھ منصوبے ہیں وہ چیزیں اب انیشیٹ ہو چکی ہیں. وہ سارے کام کرنے کے لیے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کیا گیا, تاکہ بیچ میں 3 سے 4 ماہ کا اگر گیپ آتا ہے تو وہ گیپ نہ آئے. سو دس از دی ہول پلان. ڈار صاحب کا جو نامینیشن تو خیر نہیں تھی, ابھی جو ان کا وہ کنسیڈریشن تھی وہ اسی پلان کے تحت تھی کہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے کیئر ٹیکر کو امپاور کرنا ہے, متحدہ عرب امارات اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جانا ہے, اور ان سب کو سپروائز ڈار صاحب نے کرا. سو دس از دی ہول کانٹیکسٹ آف اٹ. اچھا, انٹرسٹنگ. سو وہ جو خدشہ ہے لوگوں کا کہ شاید الیکشن آگے پیچھے نہ ہو جائے, یہ پیور ٹیکنیکل ڈیسیجن ہے اس کا, یہ سیاسی اگر ڈار صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی سیاسی شخص آ جاتے ہیں کلوز ٹو دی نواز شریف کیمپ, تو پھر اس کا میرے پرسنل ایکسپیکٹیشن یہ کہ پھر الیکشن آپ کے ٹائم پہ ہو جائیں گے. اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کی نامینی آتی ہیں تو پھر اس پہ کچھ خدشات رہیں گے. یہ چوائس آف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. جی خرم صاحب, آپ کا بھی اس کے اوپر سر پوائنٹ آف ویو چاہیے, پھر اس کے بعد میں سیگمنٹ کو سمیٹوں گی. یہ جو سیکشن